اہل تشیع کے علماء کرام نے بھی، اہل تشیع کے علماء کرام میں قابل ذکر لبنان کے وہ عالم دین تھے جعفر مرتضی آملی، 10 جلد سیرت النبی انہوں نے لکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ اشارہ کیا تھا میں نے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے 21 جلد تفسیر المیزان لکھی ہے، انہوں نے سنن النبی کے نام سے، عربی ویسے تو متن مکمل عربی ہے، البتہ فارسی میں عربی متن اور ترجمہ کے ساتھ آداب و زندگی پیغمبر کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کے چند آپ کی سیرت کے پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کان اذا دعا ثلاثا، جب کسی کو بلاتے تھے تو 3 مرتبہ بلاتے تھے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ وِتْرًا، وِتْرًا ایک ہی دفعہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ نماز شب میں جو آخر میں 1 رکعت پڑھتے ہیں اس کو بھی صلاۃ وطر کہتے ہیں۔ اور عجیب ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ آپ کی ضربتوں کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے، کانت ضرباتہ وطرا، یعنی چاہے رسول خدا کے زمانے میں یا رسول خدا کے بعد، یعنی جتنی جنگیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑی ہیں اور اس میں کفار کو، مشرکین کو، ناکثین کو، قاسطین کو اور مارقین کو مارا ہے۔ جس کو بھی مارا ہے ایک وار سے مارا ہے، دوسرے وار کی نوبت نہیں آتی تھی۔ میں عرض کروں وہ ایک وار بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اچھا جی، تو وطر کا مطلب جب عام بات کرتے تھے 1 دفعہ سے زیادہ نہیں کرتے تھے، البتہ جب کسی کو بلاتے تھے تو 3 مرتبہ بلاتے تھے۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا، اور جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے اذن طلب کرتے تھے۔ اردو زبان میں کسی کام کو کرنے سے پہلے جو پوچھا جاتا ہے اس کو بھی اجازت کہتے ہیں، اور بعد میں یعنی کسی کے مال کو استعمال کرنے کے بعد اگر ان سے رضامندی کے بارے میں پوچھ اس کو بھی اجازت کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے، کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے صاحب خانہ سے اجازت لینے کے لیے اذن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کسی کے مال کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے کسی کا مال، موبائل، گھڑی میں آپ کی اجازت کے بغیر فروخت کر دیتا ہوں، اور بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کا مال بیچ دیا ہے، اس کو بیع فضولی کہتے ہیں۔ آپ بعد میں بھی اجازت دے دیں تو وہ معاملہ وہ صحیح ہوتا ہے، نہ دیں تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم میں داخل ہونے کے اذن دخول ہے۔ ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا اتأذن لی بافضل ما اذنت لاحد من اولیائک فان لم اکن اہلا له فانت اہل لذلک۔ ہم اجازت طلب کرتے ہیں کہ فرزند پیغمبر یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہوں، میں اگر اس قابل اور اہل نہیں ہوں تو آپ اس قابل ہیں کہ نااہل کو بھی اپنے گھر میں یا حرم میں داخل ہونے کی اجازت، اس کو اذن کہا جاتا ہے۔ جب کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے 3 مرتبہ اجازت دیتے تھے۔ کان کلامہ فصلا یتبینہ کل من سمعہ، جو بات بھی کرتے تھے صاف ستھری اور ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے تاکہ اور جو بھی سنتا تھا آپ کے کلام کو، فرمائشات کو، آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایا، وہ اب بات کرتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ آپ کے لبہائی مبارک سے نور جو ہے نا وہ باہر آ رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُهُ قُلْتَ أَفْلَجْ وَلَيْسَ بِأَفْلَجْ، دندان مبارک آپ کے اس طرح کے تھے تو دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ ہے، جبکہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، مناسب قسم کا فاصلہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَانَ نَظَرُهُ اللَّحَدْ بِعَيْنِهِ، اور جب کسی کو دیکھتے تھے یوں گھور کے نہیں دیکھتے تھے، بس ایک ہلکی سی نگاہ ڈالتے تھے۔ وہ گھور کے دیکھنے کو یعنی
مخاطب کی شان میں گویا ایک مستحقی سمجھتے تھے۔ کانا لا یکلم احدا بشیء یکرمہ، کسی سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو مخاطب کو ناگوار گزرے۔ وکان اذا مشى کانما یخط من سبب، اور جب آپ چلتے تھے اس طرح چلتے تھے جیسے اترائی سے چلتے ہوئے ایک آدمی، اترائی سے چلتے وقت بندہ دوڑتا نہیں ہے، خصوصاً گھٹنوں کی تکلیف ہو تو بڑے محتاط انداز میں چلتا، اس طرح چلتے تھے جس طرح ایک آدمی اترائی میں جو ہے نا وہ اتر رہا ہو۔ وَكَانَ يَقُولُ، فرمایا کرتے تھے، إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سب سے افضل اور بہتر آدمی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے جو ہے نا وہ بہتر ہو۔ وَكَانَ لَا يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ، جب کسی کے پاس کھاتے تھے نہ کھانے کی تعریف کرتے تھے نہ اس کی مذمت کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد بالکل خاموشی اختیار کرتے تھے۔ وَكَانَ الْمُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُولُ، اور جو آدمی بھی آن حضرت کو دیکھ کے اور سن کے آپ کی طرف سے کوئی حدیث بیان کرتا وہ کہا کرتا تھا، لَمْ أَرَ بِعَيْنَيَّ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، میں نے آن حضرت سے پہلے نہ آن حضرت جیسے کسی کو دیکھا ہے، نہ آپ کے بعد کسی کو میں دیکھوں گا۔